السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ تربیت میں بھی ماہ رمضان جو انتہائی اہم ترین مہینہ امت مسلمہ کے لیے حصول برکت کے لیے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی، اور اپنی ایک تربیتی نظام کے لیے بھی، نفس کے تزکیے اور نفس کی تربیت کے لیے بھی اہم ترین موقع ہے۔ چنانچہ آپ کو جو تربیت کے جو عنوانات تربیت کے لیے منتخب ہوئے وہ رمضان مبارک کے متعلق ہی ہے، بیانات اسی کے متعلق خصوصیت سے رہے ہیں، اور میں بھی چند گزارشات میں انہی عنوانات کے گرد میں کچھ عرض کر اپنی گفتگو کو تمام کر لوں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذہن اور یہ مزاج عطا فرمایا ہے۔ ہم عبادت، ذکر و اذکار، اہتمام نماز یا دیگر عبادتوں کو اہمیت دے کر دعا کی اہمیت کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ جانتے ہیں مغز اور چھلکا تو چھلکا ہوتا ہے، گٹلی اندر کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ماحصل رہتا ہے میوے کا وہ مغز ہوتا ہے۔ تو دعا مغز عبادت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دعا تک آپ تشریف رکھیں گے، اور بہت کچھ بندہ دعا کے ذریعے سے بہت کچھ ہی نہیں بلکہ سب کچھ حاصل کر لے سکتا ہے۔ بندے مومن کے لیے نا امیدی کو ختم کر دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توقع، امید لگائے رکھنا، ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا اور دعا کرنا۔ الدعاء سلاح المؤمن فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے ایک حصہ میں نے پڑھا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے بندوں کو، گویا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو کوئی اس متبرک مہینے کو پالے، جسے یہ مہینہ مل جائے، جو کوئی اس مہینے میں داخل ہو جائے، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھ لے۔ روزوں کی اہمیت اور افادیت پر انتہائی سائنسی تحقیقی اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی روشنی میں حضرت متین پاشا صاحب قبلہ نے بتایا کہ صحت کا راز ہے۔ تحقیقات آج سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے کھل کر آ گئی کہ روزے میں صحت ہے، شفا ہے، تندرستی ہے، اور ایمان والے کے لیے تو یہ اسی وقت کھل کر سامنے آ گئی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا صومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک کا مہینہ آنے کو ہے، اور ساتھ بہت سارے ماشاءاللہ گھروں کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی ممکن ہے میری آواز گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے۔ یہ رمضان خصوصیت کے ساتھ یہ سال کا آنے والا رمضان ہم تمام کے لیے ایک بہت غنیمت ثابت ہو سکتا ہے،
کیونکہ یہ رمضان اس سال کا جو آنے والا رمضان ہے وہ کوئی اور رمضانوں سے مختلف تو نہیں ہے، رمضان تو رمضان ہی ہے، لیکن یہ رمضان ویکیشن میں رمضان آ رہا ہے، ہالیڈیز میں رمضان آ رہا ہے، چھٹیوں میں رمضان آ رہا ہے۔ نوجوان بچوں کو کالجز اور بچیوں کو نہ کالجز جانے کی ذمہ داری ہے جی، نہ بچوں کو اور بچیوں کو اسکولز جانے کی ذمہ داریاں ہیں، مکمل کمپلیٹلی فری اور فارغ رمضان ہمیں مل رہا ہے، تو اس رمضان کو بہت غنیمت جاننا ہے۔ جس طرح سے حضرت متین علی شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ تربیت کا مہینہ ہے، تو ہمارے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ اس ماہ مبارک کو اپنے گھروں کے ماحول کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے، کیونکہ بہت ساری شیطانی اور نفس کی رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کی جستجو شامل ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہیں، وہ رکاوٹیں تو ختم ہو رہی ہیں، لیکن آپ اگر اس سے استفادہ نہیں کریں گے تو پھر محروم کے محروم رہ جائیں گے۔ عزیزانی گرامی قدر، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزارنے کے لیے، اس متبرک مہینے کو گزارنے کے لیے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اپنے ارشادات کے ذریعے سے چند اذکار عطا فرمائے، وظیفے عطا فرمائے۔ جب بولتے ہیں نا کچھ وظیفہ ہے کیا اس میں مخصوص، بھئی فلاں رات آ رہی اس کے لیے کچھ خصوصی وظیفہ ہے کا، رمضان کا مہینہ اس کے لیے کچھ خصوصی وظیفہ ہے کا، یا عمومی طور پر لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ کچھ وظیفہ مانگ کر خصوصی موقع پر خصوصی وظیفے کا ورد کیا جائے تو بہت کچھ حاصل ہوگا، یہ خیال رہتا ہے۔ یقینی طور پر ایسے ہیں مخصوص راتوں میں مخصوص وظائف بھی ہے، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے فرمایا جی لیلۃ القدر اگر تمہیں مل جائے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ اس دن کا اس رات کا مخصوص وظیفہ ہوا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے جو مخصوص وظائف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عنایت فرمائے ہیں، وہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں تم 4 باتوں کی کثرت اختیار کرو، یعنی کثرت سے ان باتوں کو کرو۔ یہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں، سب پڑھنے کی چیزیں ہی ہیں۔ اس میں ایک شہادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اختصاراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کلمہ شہادت اس کی کثرت کرنا ہے، یہ حضور کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ کسی مفتی صاحب سے، کسی صاحب سے، کسی شاہ صاحب سے، کسی پیر مرشد سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہ رہی، خود حضور نے براہ راست یہ وظیفہ عطا فرما دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے پہلی بات کلمہ شہادت، اس کی کثرت کرو، یہ پڑھتے رہو۔ پھر مزید فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ، استغفار مختصر استغفار، کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی یعنی یہ بھی دعا ہے، یہ طلب مغفرت ہے، اس کے اندر استغفر اللہ، میں اللہ رب العالمین سے، اللہ پاک سے میں مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ دوسرے اس کے مفہومی معنی اے اللہ مجھے بخش دے، مفہومی معنی میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، یہ معنی ہے استغفار کے معنی، استغفار نہیں استغفار پڑھنا، پڑھتے وقت میں استغفر اللہ پڑھنا، لیکن اس کا نام بولتے وقت میں استغفار بولنا۔ لوگ استغفار پڑھو بولتے، استغفار استغفار ہے۔ بہرکیف پڑھتے وقت استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، کثرت اختیار کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا۔ حضور نے خود فرمایا اکثرو، یعنی کثرت سے پڑھو، ان چیزوں کی کثرت اختیار کرو۔ کلمہ شہادت پڑھتے رہو، تمہاری اگر زبان سے کچھ کلمات جاری ہوتے ہیں تو یا کلمہ شہادت نکلے یا پھر استغفار کے کلمات، استغفر اللہ، استغفار کے کلمات۔ معنی مفہوم سمجھتے ہو،
کلمہ شہادت کے معنی گواہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہو ہے رکتے وقت میں لہ، لا شریک لہ پڑھتے، لا شریک لہ، لا نہیں لہ، ایسا لہ بول کے ہاں پہ رکنا، نہیں تو لہو بول کے پورا بولیے، لا شریک، پڑھنا یہ کلمات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ شہادت جی سمجھ گئے، ایک مرتبہ سمجھ، یہ چیزیں ایسی ہے کہ ایک مرتبہ سمجھ گئے تو پھر جب بھی پڑھیں گے یہ بھئی اس کے یہ معنی ہے، سمجھ جاتا۔ یہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ، لوگ 50 سال کی عمر کے ہو گئے جی، لیکن سورہ فاتحہ کا معنی مطلب نہیں معلوم۔ صبح سے شام تک 5 نمازیں برابر ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حضور کا فرمان بھی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں سورہ فاتحہ، لیکن شاید ہی الحمدللہ رب العالمین کے معنی معلوم، الرحمن الرحیم تک جانے تو جانے، یا وہ بھی نہیں، باقی کا آگے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کتنا آسان، زندگی میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم سمجھ گیا تو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو معنی مفہوم سمجھ میں آئے گا نا۔ مالک یوم الدین کے ساتھ سمجھ میں آئے گا کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا خود بھی پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو بدلے کا دن کا تصور آئے گا۔ تو یہ نمازیں جو ہوتی ہیں تو ہر سجدے کے بعد، ہر رکعت اور ہر نماز کے بعد بندہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو وہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، معنی مفہوم سمجھتا ہے تو پھر بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک ڈالتی ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے، بے شک بول کے اللہ پاک فرما رہا ہے، لیکن ہمارے نمازیں بھی جاری ہیں اور سب کچھ بھی جاری ہے، میں بھی پیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، ایسا معاملہ ہو بھئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ کا چھوٹنے کا نام ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے سامنے بات رکھی گئی ایک شخص کے تعلق سے، یا رسول اللہ، تعجب کے ساتھ، یا رسول اللہ وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں گناہ بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چھوڑو اسے، اس کی نماز اس کو گناہ سے روک ڈالے گی، وہ تاثیر، وہ کیفیت نماز۔ لیکن ہم سمجھے تو صحیح، اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں، مکمل ایک نماز، چھوٹی صورتیں جو زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں کا ترجمہ یاد رکھ لیں، یاد کر لیں، پڑھ لیں، سمجھ جائیں، رٹ لیں، آپ پورا عربی سمجھیں گے، عربی پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے اور پورا اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ تین پڑھیں گے جی، عربی کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے تو ہی سمجھ میں آئے گی، ضروری نہیں ہے آپ رٹ لیں آیت کا ترجمہ، تو پھر ہر نماز میں آپ کو کیف و سرور اور کیفیت ملے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ والرحمہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، استغفار اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ اللہ سے بخشش کی دعا۔ رمضان کے مہینے میں دن ہو رات ہو ان چیزوں کی کثرت کرنا ہے۔ پھر مزید حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سے جنت مانگو، بھئی روزے دار کے تعلق سے ہے نا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کر لیتا ہے، یعنی روزے دار جب تک حالت روزے میں رہتا ہے اس کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہوتی ہے۔ تو حضور نے کیا دعا کی تعلیم فرمائی ہے؟ مغفرت مانگو، کتنی بڑی دولت ہے مغفرت، جنت کا سوال فرمایا تیری دعا قبول ہوتی ہے تو مانگ لے اپنے رب سے، جنت مانگ، جنت کی نعمت، اس نعمت کی اہمیت کو جانے، وہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کو زوال نہیں، جو نعمت بندے کو ایک مرتبہ مل جائے تو اس نعمت کے چھن جانے کا کسی قسم کا خدشہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دولت آتی ہے تو دولت کے پھر واپس جانے کا خدشہ لگا رہتا ہے، صحت ملتی ہے تو صحت کو زوال آنے کا خدشہ ہے، تندرستی زوال آتا ہے،
جی مالداری غربتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. مالدار آدمی ہے تو اس کو بھی گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈر لگے ہوئے رہتے ہیں, کہاں کس کا ریٹ پڑتا ہے, کہاں کون سے گورنمنٹ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہاتھ ڈالتا, کہ ہاتھ ڈالا تو پھر ایسے رنگے کرتا, پہلے کا بھی جو تھا وہ بھی چلا جاتا. جی اتنا چھان دیتی ہے, وہ ایک ڈر لگا رہتا ہے. بہرحال زوال کا, نعمتوں کے زوال کا, لیکن جنت کا معاملہ ہے کہ وہاں زوال نعمت کا کوئی خطرہ ہی نہیں, خدشہ ہی نہیں ہے, کہ اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں, خالدین فیہا ابدا. وہ نعمت ملتی ہے تو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے وہ نعمت عطا فرما دیتا. وہ نعمت پہ زیادتی ہوتی ہے, کمی نہیں آتی ہے. وہ جنت رب تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت, مانگو رب سے جنت کا سوال کرو, رب سے جنت کا سوال کرو. اسألک الجنہ, بھئی ضروری نہیں عربی میں آئے, جی عربی استغفار بھی نہیں پڑھنا آ رہا تو مولا مجھے بخش دے, یہی دعا کرو, اے اللہ مجھ کو بخش دے مولا. اردو ہے آپ کی اپنی زبان میں, مولا مجھ کو معاف فرما دے, میری بخشش کر دے, مجھے بخش دے مولا. یہ دعا جنت مانگنا ہے. اسألک الجنہ یہ بولے تھے, اب وہ آیات کرنے کے واسطے پورا مہینہ نکل جاتا اس کا, زبان پلٹتی نہیں نا. جی اسألک الجنہ اردو میں مانگو, اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں مولا, مولا مجھے جنت عطا فرما. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ نعمت, جنت کی نعمت, اور قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی, اس کی رأفت, اس کی رحیمی, اس کی نرمی, بندوں پر لطف و کرم کا معاملہ, بندوں کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ, اس کی محبت کا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی مولا تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائیاں ہیں بندوں کے ساتھ. قربان جائیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے جنت, احادیث پاک میں آتا ہے آپ ادھر سے جنت کی دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھے جنت عطا فرما, اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ پاک سے جنت مانگتا ہے, آپ ادھر جنت مانگ رہے ہیں, ادھر جنت کو خبر ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں. جنت کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ اختری مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مجھ کو مانگ رہا ہے, جنت کو خبر ہوتی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بندہ جب اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اس بندے کو مجھ میں داخل کر. آپ ادھر جنت اللہ سے مانگ رہے, جنت اللہ سے آپ کو مانگ رہی ہے, مولا اسے مجھ کو دے دے, مولا اس کو مجھ کو دے دے, اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے, اے اللہ اس بندے کو مجھے, اس بندے کو عطا فرما. بندہ یہاں پر اللہ سے جنت مانگتا ہے, اللہ پاک سے جنت وہاں پر اللہ پاک سے بندے کو مانگ رہی ہے. جو بندہ مومن 3 مرتبہ رب سے جنت کا سوال کرتا ہے, اللہ پاک سے جنت سوال کرتی ہے, مولا اسے مجھے دے دے. کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سے جنت مانگ, پھر رمضان کے مہینے کا جنت کا مانگنا کیا ہوگا. اسی طرح جہنم سے بچانے کی دعا مانگنا ہے, اے اللہ کی پناہ مانگنا جنت جہنم سے, اے پروردگار جہنم سے بچا دے, جہنم سے بچانے کی دعا. جنت مانگنا ہے, جہنم سے بچانے کی دعا ہے, یہی ہے. اے اللہ مجھے جنت عطا فرما, اے پروردگار مجھ کو جہنم سے محفوظ فرما دے, جب مولا مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے جہنم سے, مجھ کو جہنم سے بچا لے مولا. یہ دعا بندے مومن رمضان مبارک کے مہینے میں یہ اہتمام کرنا ہے. آپ یہ اہتمام ذہن میں رکھیں. گھر کا ماحول بالکل یہ طور پر آج بیان سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن لیں گے, جی سب اسی کے حوالے ہو گئے, یہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اجتماعی طور پر اردو دانی آتی ہے, اجتماعی طور پر گھر میں بیٹھے اردو پڑھنے جاننے والے اور سبھی ہیں, پڑھنے والے بہتر انداز میں جو پڑھ سکتے ان کے ذریعے سے کچھ درس کا ماحول, جی قرآن پاک کی تلاوت, اس کے ترجمے کو سننے کا ماحول, یہ خود تلاوت قرآن کا ماحول, یہ گھر میں گھر کو اس مہینے میں گھر میں یہ ماحول بنائے, اس مہینے کو اس کے لیے غنیمت جانے. اور خصوصیت کے ساتھ ماؤں کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہے, بس لڑکیاں گھروں کے اندر ہے, کیونکہ سال بھر تو سلیبس کے پیچھے, جی انتہائی کمپٹیٹیو دور ہے, انتہائی بہت زیادہ کمپٹیشنز ہیں اسٹڈیز میں, یہ پڑھنا وہ پڑھنا یہ وہ سب لگا رہتا. اب یہ ویکیشن کا پیریڈ ہے, بچیوں کو خصوصیت کے ساتھ ان کے اندر کوٹ کر اللہ
اس کے حبیب کی محبت، خاتون جنت کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، خصوصیت کے ساتھ خدیجہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، محسنہ امت، اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی محبت خصوصیت کے ساتھ اور ان کی مبارک زندگیاں اور ان کے اسوے کو بچیوں کو بتائے، خود بھی جانے اس موقع سے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ خود بھی واقف نہیں ہوتی، لیکن اولاد کی ذمہ داریاں آنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آپ کی اولاد ہے آج کے ماحول میں خصوصیت کے ساتھ کیسی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ انتہائی شریف ترین ماں باپ کا بھی ایسی صورتیں خدا نہ خواستہ جو کچھ آ رہی ہیں، اللہ کی پناہ کہ اپنا چہرہ معاشرے میں خاندان میں دکھانے کے لائق ماں باپ نہیں رہ پا رہے۔ ماں شریف ہے، باپ شریف ہے، لیکن ماحول بڑا ظالم بنا ہوا ہے، بچوں کو کدھر کے کدھر لے کے جا رہا ہے، اور ذہنوں کو پراگندہ کر کر، طبیعتوں میں ایک ہیجان پیدا کر کر اسلامی ڈگر سے اور اسلامی راہ سے ہٹا دے رہا ہے، طبیعتوں میں آوارگی پیدا ہو جا رہی ہے، بے حیائی کے خوگر بن جا رہے ہیں، شرمناک صورتیں آ رہی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خاص کر فرمایا، یعنی 3 باتوں میں عجلت اختیار کرو فرمایا۔ ایک تو نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے نماز پڑھنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ نماز قضا ہو جائے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ فرمایا کہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ کہیں رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ کی پناہ ایسے حالات، ماں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، باپ اپنی باہر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر، انتہائی ایکسپینسیو حالات ہو چکے ہیں، اخراجات کا بوجھ اور بار بہت بڑھ گیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری جہاں تک ادا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے، اس کے حوصلے کو بلند کریں، لیکن گھروں کی جو ذمہ داری، اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے، وہ مائیں اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس کر کر اپنا رول اور اپنا پارٹ آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ پر لطف و کرم فرمائے، اور اس اجتماع سے دیے جانے والے پیغام پر خود بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی مولا تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔